گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جمادی الثانی کے حوالے سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، میرے آقا کے بچپن کے جوانی کے ساتھی دوست جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں اور ان کی جوانی کے حوالے سے کچھ باتیں، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، ان کی خلافت اور ان کے آخری لمحات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کرنی بھی چاہیے تھی کیونکہ 22 جمادی الثانی میرے آقا کے پیارے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میرے آقا دنیا سے گئے تھے تو میرے آقا نے خلیفہ چنا تھا، منتخب کیا تھا، اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تھا، امت کی رہنمائی کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا اس کا نام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنتے ہیں خلیفۃ الرسول، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی خالی نہیں چھوڑا، بلکہ مصلی رسول پر نیابت کے اندر امت کی امامت کے لیے، امت کے مسائل، امت کی رہنمائی، امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے اپنے پیچھے ایک بندہ منتخب کر کے گئے جس کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں خلیفۃ الرسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور خلیفۃ الصدیق جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کا اسلام لانا، ان کا اسلام کے اندر رہنا، ان کا باغ دوڑ سنبھالنا، ان کا مصلی کے اوپر کھڑا ہونا اور دنیا سے جانا، اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے اور ایسی انفرادی حیثیت کہ جس کی مثال تاریخ کے اندر ملتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میرا ایک ماننا ہے، ماننا کیا ہے جی؟ آپ دیکھیں کسی بھی شخص کے اندر کسی دوسرے شخص کی اگر نفرت انتہا کو پہنچ جائے نا، نفرت انتہا کو پہنچے، جہاں نفرت انتہا تک پہنچتی ہے اس سے آگے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اگر کسی سے محبت ہو جائے تو محبت کرتے 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 بندہ جب محبت انتہا تک پہنچائے نا تو محبت کی انتہا پھر نفرت میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک میں اپنا اصول بتا رہا ہوں۔ آپ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیں، پیدا ہوئے نڈر ہیں، بہادر ہیں، جری ہیں، لیکن میرے آقا کے دامن کے اندر، میرے آقا کی مجلس کے اندر آئے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر زمانہ جاہلیت میں میرے آقا کی نفرت تھی، اور نفرت بھی اتنی کہ وہ نفرت انتہا تک پہنچی، اور جب انتہا تک پہنچ گئی نا، یہاں انتہا ہوتی ہے کہ گھر سے تلوار لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا، نفرت انتہا تک ہے تو پھر آگے محبت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آگے بڑا تاریخ کے اندر روشن واقعہ ہے کہ میرے آقا کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، ہاتھ میں تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور راستے کے اندر صحابی ملتے ہیں، عمر آج تو تیور بدلے ہوئے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بس آج میں قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ سنا ہے وہ جو محمد بن عبداللہ ہے، وہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے، میں آج جاؤں گا اس کا سری قلم کر دیتا ہوں، قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ نفرت اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ میرے رب کو تو منظور ہی کچھ اور تھا۔ سامنے جن صحابی سے ملاقات ہوتی ہے مسکرا کے فرماتے ہیں، عمر اس کا قصہ تو بعد میں تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، کیا ہوا؟ جا کے دیکھ تو صحیح، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی محمد کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔
اچھا غصے کے اندر نفرت نے پھر جوش مارا، اور نفرت نے اپنی انتہا کو پہنچنا تھا نا، پھر جوش مارا، اچھا میرے گھر کے اندر بھی اس کا پیغام آ گیا، سیدھا گھر میں پہنچتے ہیں، گھر کے اندر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر قاری قرآن میرے پیغمبر کے اوپر اترنے والی کتاب کو جناب عمر بن خطاب کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے کلام کی خاص برکت ہے کہ جہاں میرے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ بعض احادیث میں آتے ہیں کہ جو مدارس کے اندر ننھے منھے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، ان کے پڑھنے کی برکت سے میرا اللہ امت کے اوپر آنے والے عذاب ہٹا دیا کرتے ہیں۔ جس محلے کے اندر اگر بچے کے قرآن پڑھنے کا مکتب نہیں ہے نا، مدرسہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اس محلے والوں کو ذرا فکر کرنا چاہیے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس محلے والوں پر رب کی رحمت نہیں برس رہی، وہ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں ایک مکتب قائم ضرور کریں، جہاں گلی محلے کے بچے آ کر باعزت طور پر بیٹھ کر میرے رب کا قرآن پڑھ سکیں۔ اب یہاں دیکھیں عمر بن خطاب نفرت کے اندر تلوار اٹھا کے لائے، دروازے پہ دستک دیے، اندر آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، زبردست قسم کا مارا۔ بہن چھڑانے کے لیے آئی، بہن کو بھی مار دیا، بہن کو بھی لگا دیا۔ آگے بہن بھی تو عمر بن خطاب کی تھی نا، جرت کے اندر خون نکل رہا ہے، سر سے خون ٹپک رہے، آگے سامنے سینہ سپر کر کے بہادری کے اندر کہتے ہیں عمر تیری رگوں میں اگر خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ عمر تو اگر کفر پر رہتے ہوئے اسلام کی مخالفت کرتا ہے، یاد رکھنا پھر میں اسلام پر ڈٹ کر کفر کی مخالفت کروں گی، تو مارتے مارتے تھک سکتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میرے بدن میرے دل سے اسلام کو نہیں نکال سکتا۔ یہ جرت دیکھتے ہیں اب قرآن کی تاثیر کو۔ اچھا بہن کے چہرے کو دیکھا، زخمی چہرے کو دیکھا، جرت کو دیکھ کر ندامت ہوئی۔ اچھا اب کیا پڑھ رہی تھی؟ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ اب میرے رب کے قرآن کی تاثیر شروع ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجھے بھی پڑھا دو، عمر نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، کفر کی نجاست اتارنا ضروری ہے، پاکیزہ بن کے آنا ضروری ہے۔ میں تیار ہوں۔ اچھا آپ تیار ہیں؟ فوراً پردے سے وہ قاری صاحب نکلتے ہیں اور آ کر مبارکباد دیتے ہیں، عمر مبارک ہو، جتنے بھی صحابہ میرے پیغمبر کے حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو کر کلمہ پڑھے ہیں، ہر ایک صحابی آیا ہے۔ عمر تو آیا نہیں، تجھے بلایا گیا ہے۔ عمر ہر ایک نے اسلام قبول کیا۔ عمر تو وہ خوش نصیب ہے جسے اسلام نے قبول کیا۔ عمر ہر ایک پیغمبر کے قدموں میں آیا، لیکن تجھے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا آج سے کچھ دن پہلے پیغمبر نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر زبان نبوت سے آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، ربا تیرے اسلام کی قوت کے لیے ہمیں ایک مرد جری کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ لگتا یوں ہے کہ پیغمبر کی دعا عمر تیرے حق کے اندر قبول ہو چکی ہے۔ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، علماء نے بڑی تحقیق کی، فرمایا عمر کے لفظ کے اندر تین الفاظ آتے عمر کے نام میں، عین ہے، میم ہے، را ہے۔ عمر کی عین علی کے ساتھ، عمر کی میم محمد سے، عمر کی را رب ذوالجلال سے۔ کیا مطلب؟ کہا عمر وہ ہے جو علی کا بھی انتخاب ہے، عمر وہ ہے جو محمد کا بھی انتخاب ہے، عمر وہ ہے جو رب ذوالجلال کا بھی انتخاب ہے۔ کیسے؟ کہ عمر وہ ہے جس کو میرے علی نے منتخب کر کے اس کے عقد نکاح کے اندر اپنی لخت جگر دے چھوڑی تھی۔ علی نے اپنی بیٹی کے لیے عمر کا انتخاب کیا تھا۔ کہ محمد کا انتخاب کیسے؟ کہ محمد نے بھی دعا کی تھی، اللہ اسلام کی قوت کے لیے عمر بن خطاب کی ضرورت ہے، اس لیے محمد کا بھی انتخاب ہے، اور رب ذوالجلال کا انتخاب اس لیے کہ میرے رب نے عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے عمر کا انتخاب کر کے پیغمبر کے قدموں کے اندر بھیج چھوڑا ہے۔ جناب عمر بن خطاب پھر ایسا نہیں
اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلا بڑا کارنامہ، اسلام قبول کر کے نماز کا وقت آیا، دیکھا صحابہ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا یہاں بند کمرے میں؟ جی عمر کیوں؟ ہم حق پہ نہیں حق پہ ہیں، یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ باہر وہ پڑھنے نہیں دیتے تیری قوم پڑھنے۔ عمر کھڑے ہو گئے تلوار، آقا عمر اسلام قبول کرے اور عبادت چھپ کے کی جائے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا؟ تلوار لے کر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہو کافرو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، یاد رکھو آج عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا، آج کے بعد مسجد کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، حرم کے اندر علل اعلان مسلمان اپنی عبادت اور نماز ادا کریں گے۔ عمر بن خطاب، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم انسان تھے۔ آپ ان کی عظمت کا اندازہ تو یہ کریں نا، میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ قابلیت پیغمبروں والی میرے رب نے عمر بن خطاب میں رکھی ہے۔ انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اس لیے عمر میرا صحابی ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اب یاد رکھیے گا، جب عمر نبی نہیں ہے، میرے پیغمبر تو آخری نبی ہیں، پھر اس کے علاوہ کوئی اور قادیان سے اٹھ کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں، ہم اس پہ لعنت تو بھیج سکتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آخری پیغمبر صرف اور صرف میرا محبوب پیغمبر محبوب رب العالمین ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے۔ عدل فاروقی باقاعدہ طور پر ایک تاریخ اسلام کا باب ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر باقاعدہ طور پر عدل و انصاف کی وہ مثالیں ملتی ہیں جو کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ وہ کہا نا، مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص آیا، ایک بچہ آیا، جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے آ کے اپنے باپ کو ماں کو اطلاع کرتا ہے، ابا جان آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہ پہلے جب میں بکریاں چرانے جاتا تھا نا، میری بکریوں کی طرف کسی بھیڑیے نے، شیر نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، آج تو ایسا ہوا کہ ایک شیر آیا، بھیڑیا آیا، اس نے آ کر میری بکری کو چیر دیا، کھا گیا۔ ماں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، ہائے عمر بن خطاب دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹا کہتے ہیں یہ کیا؟ باپ کو پتہ چلا کہ بکری کو شیر کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، رونے لگ گیا، عمر بن خطاب دنیا میں نہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، اماں جان، میں بتا رہا ہوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بکری کو شیر کھا گیا، اور آپ کہہ رہے عمر دنیا میں نہیں رہا، ماجرا کیا ہے؟ باپ اور ماں روتے ہوئے کہتے بیٹا ہم جس دور میں موجود ہیں یہ دور عدل فاروقی کا دور ہے، اور رب کعبہ کی قسم جب تک عمر دھرتی پر رہا کسی جنگل کے بھیڑیے یا شیر کو ہمت نہیں تھی وہ کسی بکری کے اوپر حملہ کر سکے۔ آج اگر بکری کو کسی جانور نے کھایا، محسوس ہوتا ہے دھرتی پر عمر بن خطاب نہیں رہے۔ خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ، امیر المؤمنین بن چکے ہیں، قافلہ لے کر مسلمانوں کا جا رہے ہیں، مکہ کے پہاڑوں کے اندر سے گزر رہے ہیں، ایک میدان کے اندر سے گزرتے ہیں، اوپر پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، سامنے ایک میدان ہے، سخت دوپہر ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے، اس وقت تپتی دھوپ کے اندر، دریا خان کی دھوپ بھی بڑی تیز ہے، مکہ کی دھوپ تو پھر مکہ کی ہوگی نا، وہاں کی گرمی تو پھر وہاں کی گرمی ہے نا۔ جاتے جاتے اچانک پیچھے قافلہ لگا ہوئے ہیں، یوں اچانک دیکھتے ہیں اور میدان کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہے عمر سے آ کے بات کر سکے، سارے صحابہ پسینے سے شرابور ہیں۔ ایک صحابی ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں، عمر آپ امیر المؤمنین ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ پیچھے مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے، امیر المؤمنین اس وقت دھوپ بڑی تیز ہے، گرمی بڑی شدت کی ہے، آپ اس وقت اس میدان کے اندر غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی عجیب بات ہے تو ہمیں بھی بتائیے نا۔ میرے دوستو تاریخ میں لکھا ہے عمر بن خطاب کو جب یوں کہا گیا نا، عمر تو یوں جھٹکا لے کر ہٹتے ہیں جیسے کوئی بندہ گہری سوچ سے نکلتا ہو۔ کہا لوگوں دیکھو مجھے پہچانو، میں اس میدان کو دیکھ کر وہ واقعہ یاد کر رہا ہوں
کل جب عمر بن خطاب پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا تھا نا، عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، عمر پیغمبر کی غلامی میں نہیں آیا تھا، عمر نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا، میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے گھر سے بھیجا کرتا تھا، میں اسی میدان کے اندر آ کر صبح سے لے کر شام تک اپنے باپ خطاب کے اونٹ چراتا تھا، اور لوگوں مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں جب شام کو گھر کے اندر جاتا میرا باپ خطاب اونٹوں کے منہ سے رسی نکال کر مجھ عمر کی پشت پر وہ رسی سے مارا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا اے عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور پیغمبر کے صحابہ پہچانو، بتانا یہ چاہتا ہوں میں وہی عمر ہوں جس نے پیغمبر کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، پیغمبر کے قدموں میں نہیں آیا تھا، قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تھا، مجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ آج وہی عمر جب سے قرآن پڑھنے لگا، پیغمبر کی غلامی میں آیا تو میرے رب نے مجھے مسلمانوں کا امیر بنا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہی عمر ہے جس کو اونٹ نہیں چرانے آتے تھے، دھڑکتی زمین پہ درہ مارتے ہوئے کہتا ہے زمین ہلتی کیوں ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ وہی عمر ہے جب گزرتا ہے راستے سے گلی سے میرا پیغمبر فرماتا عمر تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ وہی عمر ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور یہاں تک نہیں، آپ یقین کریں خدا کی قسم تاریخ میں صرف ان واقعات کو اکٹھا، ان کارناموں کو اکٹھا کر لیا جائے نا جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ، توجہ میری طرف، آخری بات کروں، ٹائم ہمارا بالکل کم ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، جب دنیا سے تشریف لے گئے، کسی نے ان کے کارناموں کو قلم بند کیا، دیکھا، جس وقت دنیا سے گئے تو 36,000 بچے ایسے تھے جنہوں نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اپنے سینے کے اندر رب کا قرآن محفوظ کر لیا تھا۔ 36,000 بچے، زبان سے کہنا آسان ہے، آج تو پریس ہے نا جی، کتاب کوئی بھی چھاپنی ہو، قرآن پاک کے پرنٹنگ پریس کلب لگے ہوئے ہیں نا جناب والا، پرنٹنگ کے قرآن پاک کے نسخے بن رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اپنے زمانے خلافت کے اندر 2000 قرآن پاک کے نسخے چھپوا کر تقسیم فرمائے تھے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جناب جب دنیا سے گئے 4000 مساجد رب کی رضا کے لیے بنوا کے گئے ہیں، جن کے اندر سے 9000 مساجد ایسی ہیں، 4000 مساجد، 900 مسجدیں ایسی تھی جن کو جامع مسجد ہونے کا درجہ دیا تھا۔ ان 4000 مساجد میں اور ان جامع مسجد کے اندر امام کا تعین، خطیب کا تعین، مدرس کا تعین، قرآنی مکتب کا تعین یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے تھے۔ اور لوگوں تیرے پاس میرے پاس اگر آج کوریئر سروس ہے، ڈاک خانے کا نظام ہے، ان کے موجد بنانے والے عمر بن خطاب ہیں، اگر آپ کے پاس اور میرے پاس محکمہ آب پانی کی تقسیم کا انتظام موجود ہے، ان کے بنانے والے، ان کے ابتدا کرنے والے عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی شہادت ہوتی ہے، دنیا سے جاتے ہیں، 300 بچے مدینہ کے دیہات سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، دھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لوگوں ہمارا باپ ہمارے سر سے چلا گیا، ہم تو یتیم ہو گئے، اب ہمارا حال کون پوچھے گا، ہمیں کھانا کون دے گا، ہمارے کپڑوں کا انتظام کون کرے گا، ہماری تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ لوگوں نے کہا تم تو پہلے سے یتیم ہو، تمہارے باپ کا سایہ تو پہلے سے سر پہ نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بچے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہاں باپ ہمارا پہلے چلا گیا تھا، لیکن اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں جب تک عمر زندہ رہا اس نے کبھی ہمیں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی ہے۔ آسان کام ہے، ہم ایک مسجد سنبھال لیں نا، ایک مسجد بنا لیں تو چوڑے ہو کے کہتے ہیں 4000 مساجد بنوانا آسان کام ہے۔ خود انتہا درجے کی سادگی، سادہ زندگی گزاری، لیکن یہ پکی مسجد آج ہم بیٹھے ہیں نا لینٹر والی چھت کے نیچے،
پختہ دیواروں کے نیچے، فرش کے اوپر بہترین، یہ سب مسجد پکی بنوانے کا کام سب سے پہلے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیے۔ اس سے پہلے مسجد پکی نہیں ہوتی تھی، مسجدیں کچی تھی۔ وہ پکی مسجد کے اوپر بڑا ایک عجیب معاملہ بنا تھا، لوگوں نے کہا تھا عمر کیا کر رہے ہو، پکی مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ بڑی ایک تفصیل ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پھر بات کروں گا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں نے ان کا تذکرہ شروع کیوں کیا، توجہ کرنا، صرف اور صرف اس لیے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الثانی کو میرے پیغمبر کے پہلے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں، تو جناب ابوبکر صدیق میرے پیغمبر کے خلیفہ، کہہ سکتا ہوں خلیفۃ الرسول صدیق اکبر ہے، اور خلیفۃ الصدیق، صدیق جاتے وقت اپنا قائم مقام نبی کے مصلی پر امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی امامت کے لیے، امت کی نیاب امت کے خلیفہ بننے کے لیے اپنی جگہ پر کسی کو اگر کھڑا کر کے گئے تھے تو اس کا نام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میرا اللہ ہمیں ان بزرگ شخصیات